بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مختار اور رد المختار میں حصر و اباحت کا بیان جاری ہے، جن میں زیورات کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو آج کا درس یہاں سے ہے قولو فَإِذَا ثَبَتَ إِلَى آخِرِهِ۔ تو متن دیکھیے در مختار، بات چل رہی ہے انگوٹھی کی، تو صرف چاندی کی ایک مثقال سے کم کی انگوٹھی جائز، اور اس کے علاوہ سونے اور کسی اور دھات کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں۔ فَإِذَا ثَبَتَ كَرَاهَةُ لُبْسِهَا لِلتَّخَتُّمِ، جب چاندی نہیں انگشتری کا پہننا مکروہ ثابت ہوا تختم کے لیے، یعنی مہر لگانے کے لیے۔ ثبت کراہت بیعہا و صیغہا، اس کا بیچنا اور اس کا ڈھالنا، یہ سب جو ہے ممنوع ثابت ہوا، کیونکہ اس میں ایسی چیز پر اعانت ہے جو چیز جائز نہیں ہے۔ تو کل ما ادى الى ما لا يجوز لا يجوز، ہر وہ چیز جو حرام کی طرف مؤدی ہو وہ بھی حرام ہے، ناجائز کی طرف مؤدی ہو وہ بھی ناجائز ہے۔ پوری بحث شرح بابانیہ میں دیکھیے۔ والعبرۃ بالحلقہ لا بالفص، یہاں پر لا رہ گیا اس نسخے میں۔ اعتبار حلقے کا ہے، یعنی وہ دھات جو انگلیوں کے ارد گرد جائے، جو رنگ ہے، جو دائرہ ہے گولائی میں، جو اس کے اوپر جو بنا ہوتا ہے دائرے میں، اس میں نگینا ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ حلقے کا اعتبار ہے، لا بالفص، نگینے کا۔ یہاں لا چھوڑ دیا اس نسخے میں، کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اسی لیے نئے نسخوں کا اعتبار نہیں، کہ متن میں ایسا لفظ چھوڑا ہے جس سے مسئلہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ فص کا اعتبار نہیں ہے۔ والعبرۃ بالحلقۃ من الفضہ، چاندی کے حلقے کا اعتبار ہے اور نگینے کا اعتبار نہیں ہے۔ فیجوز من حجر وعقیق ویاقوت، وہ کسی بھی پتھر کا جائز ہے، عقیق، یاقوت، حجر، بلکہ اس میں سونا بھی لگائیں، یعنی سونے کی کیل لگائیں تو وہ بھی جائز ہے، وغیر ہاں نگ میں کیل وغیرہ، اور کوئی اور پتھر، کوئی پتھر، یاقوت، عقیق یا اور کچھ۔ فحل مسمار الذهب فی حجر الفص، کہتے ہیں کہ سونے کی کیل جو ہے وہ فص میں لگوانا، نگینے کے پتھر میں، نگینے کا شیشہ پتھر کوئی چیز استعمال کیا اسی میں سوراخ کر کے کیل ڈال دیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ تابع ہو جاتا ہے۔ جب تابع ہو جاتا ہے تو تابع کا حکم اصل حکم نہیں رہتا۔ تو سونے کا یہ استعمال جو ہے جائز ہے، ورنہ استعمال جائز نہیں، کیونکہ یہ زینت کے لیے ہوگا نہیں۔ یجعلہ لبطن کفی فی ید الیسریٰ، اور یہ فص کے بارے میں یجعلہ میں ضمیر ہا ہے، وہ کس کی طرف راجع ہے؟ فص کی طرف، کہ نگینہ کدھر رکھے؟ جو ہے ہتھیلی کے اندرونی طرف، اس سے کام کرتے ہیں، ہتھیلی کا کے باطن کف کی طرف رکھے، نہ کہ ظاہر کف، اس سے تالی بجاتے ہیں باطن۔ فی یدہ الیسریٰ، بائیں ہاتھ میں پہنے، یعنی مشتری۔ وقیل الیمنی، اور ایک قول یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں پہنے۔ الا انہ من شعار الروافض، مگر
داہنے ہاتھ میں پہننا روافظ کا طریقہ، تو فیجب التحرز عنہ، اس سے بچنا لازم کوہستانی اور دیگر کتابوں میں۔ تو علامہ عسقفی کہتے ہیں یہ کوہستانی وغیرہ کے حوالے سے لکھ تو دیا اس میں ہے تو، لیکن میں کہتا ہوں وَلَعَلُّهُ كَانَ وَبَانَ فَتَبَصَّرْ، ہو سکتا ہے کہ یہ رہا ہو لیکن اب ختم ہو گیا، تو تم بصیرت سے کام لو۔ کسی زمانے میں روافظ کا شعار رہا ہوگا، بانا، بانا کا معنی ہوتا ہے بائن ہو گیا، ختم ہو گئی۔ تو شعار کا معاملہ یہی ہوتا ہے، شعار سے بچنا ضروری ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث پاک ہے نا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ شعار ہونے پر اس کا مدار ہے۔ تو اسی والے معاملے میں، تشبہ والے معاملے میں اور شعار والے معاملے میں احکام بہت تیزی کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ یعنی جب شعار بدلے گا تو حکم بدلے گا، شعار نہیں رہا تو جائز، کوئی چیز جائز تھی وہ چیز کسی کا شعار بن گئی تو ناجائز۔ جی، تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ اس زمانے میں جو ہے نا روافظ کا طریقہ ہو سیدھے ہاتھ میں پہننا ہے، روافظ کا کچھ اور ہی طریقہ ہے۔ کوئی سیدھے ہاتھ میں انگوشتری پہن کے بیٹھے تو کوئی کہے گا کہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ تو رہا ہوگا کبھی کسی زمانے میں، لیکن یہ تھا اور ختم۔ فتبصر، تو بصیرت سے کام لو، لہٰذا منع نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی داہنے ہاتھ میں پہننے کے بجائے بائیں ہاتھ کو پہلے بیان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو کہ یہ زینت سے تشبہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں کہا گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک چلن ہے کہ دائنے ہاتھ میں ہی انگشتری پہنتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بائیں ہاتھ میں انگشتری پہنی جائے، بلکہ بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں تعویذ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا، اس میں اللہ کا نام ہے، اچھی چیزیں ہیں، برکت کے لیے لوگ انگشتری پہنتے ہیں، ہے نا۔ جب سے بریلی شریف والی تعویذ والی انگشتری چلی ہے، تب سے وہ اس کا ادب کرتے ہیں، تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہوگا کہ نہیں داہنا ہاتھ متعین ہے نا، ورنہ یہ تو نہیں ہے، یہ تو چاندی، اس کی کیا عزت اور اس کا وقار۔ اور جب تختم کے لیے ہے تو داہنے ہاتھ سے لکھو، بائیں ہاتھ سے مہر لگاؤ، داہنے ہاتھ سے لکھو، بائیں ہاتھ سے مہر لگاؤ۔ یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ بائیں ہاتھ کے کا بیان یہاں پہ پہلے رکھا۔ چلیے، لیکن ان سب عبارتوں سے سمجھ میں آیا کہ دائنے بائیں دونوں میں پہن سکتے ہیں۔ جی، وجنقشہ، وجنقشہ یا ينقشہ، اسمہ، اس پر نقش لگا بنائے اپنا نام، اپنے نام کا نقش بنائے، اس پہ دبائے، اس پہ چاہے تو، یا او اسم اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کا نام، کیونکہ مہر لگانا ہے نا، تو مہر جو ہے نا آپ اپنے نام کی لگاتے ہیں، نام کی مہر جیسے لگاتے ہیں، ایسے چپا سے اپنے نام کی مہر لگاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھ لیا اس پہ۔ لا تمثال انسان او طیرن، انسان یا پرندے کی تمثال نہیں، تمثال یعنی سراپا، ڈھانچہ برابر، جیسے سکوں پر پہلے بادشاہوں کا جو ہے وہ ہجرا بنام ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے پورا ہوا۔ ولا محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ بھی نقش نہ کروائے ہیں، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام کی یہ مشتری تھی مہر کے لیے، ہے نا۔ تو نام سرکار کا اور حضور کا ٹائٹل ہو گیا، ان کی پوزیشن، وہ تو آپ نہیں نہ ہو، ہیں، اس لیے یہ نہ مت کہو کہ برکت کے لیے کروائے۔ آپ یا رسول اللہ کہلوا لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کر رہے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کو ہو گے تو اس لگے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اس لیے یہ نقش نہ کروائے۔ ولا یزیدہ اعلی مثقال، ایک مثقال پر اضافہ نہ کرے، چاندی جو ہے وہ انگشتری ایک مثقال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں چاندی ایک مثقال سے کم ہی، یعنی اس مثقال برابر بھی نہ ہو، وہی 4.5 ماشا جو کہتے ہیں۔ چلیے،
اب یہاں تک پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کہا کہ جب پہننا منع تو بیچنا بھی منع. جی. فَإِذَا ثَبَتَ نَقَلَهُ ابن الشَّحْنَ عن ابن وهب عن ابن وهبان ثم قال. تو ابن الشحنہ نے ابن وہبان سے اسے نقل کیا ہے. علامہ عبد البر ابن الشحنہ نے ابن وہبان سے نقل کیا. ثم قال فرمایا والظاہر انہ یقف علی التصریح بکراہۃ بیعہا. اور ظاہر یہ ہے کہ اس کی بیع کی کراہت پر تصریح پر اطلاع انہیں نہ ملی ہے نا، تو اس انداز سے بیان کیا. ورنہ آدمی صراحتاً بیان کر دیتا نا کہ اس کی بیع مکروہ ہے. یہ استدلالی انداز ہے ان کا. علامہ حسکفی نے جو اوپر متن میں آپ نے پڑھا کہ جب اس کا پہننا منع تو اس کا بیچنا بھی منع. اور استدلال کیسے کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ایسی چیز پر اعانت ہو جائے گی جو چیز جائز نہیں ہے، اور جو چیز مؤدی حرام کی طرف وہ خود حرام. یہ کیا انداز بیان ہے؟ جو چیز حرام کی طرف مؤدی ہو وہ بھی حرام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انداز سے آپ بیان کرنے لگتا ہے کہ صراحتاً جزیہ ملا نہیں، تو اس لیے عموم میں داخل کیا، اس طرح استدلال کیا. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو صریح جزیہ نہیں ملا کہ جو ہے زیورہ سونے چاندی یعنی لوہے کا اور سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے اور لوہے کی پیتل کی تانبا کی انگوٹھی بنانا یہ ناجائز ہے اور بیچنا بھی ناجائز ہے. والظاہر انہ لم یقف علی التصریح بکراہۃ بیعہا. یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیسے ظاہر ہے؟ ہاں، ورنہ جزیات کے انداز میں بیان کرتے ہیں نا. وقت وقفت علیہ فی القنیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قنیہ میں اطلاع مل گئی اس کی. ان کو نہیں ملی لیکن ہم کو مل گئی کہ انہوں نے کہا وَيُكْرَهُ بَيْعُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَنَحْوِهِ وَنَحْوُهُ بَيْعُ طِينِ الْعَقْلِ أَمَّا بَيْعُ الصُّورَةِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا. یہ لوہے اور تانبے کی انگشتری کی بیع مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کھانے کی مٹی کی بیع یہ بھی مکروہ ہے. ایسے لکھا ہے دین العقل، یعنی ایسی مٹی جو کوئی کھانے کے لیے خریدے، کیونکہ مٹی کھانے سے پیٹ خراب ہوگا تو یہ ناجائز ہے، تو اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے. اما بیع صورت فلم عقیب علیہ، رہی تصویر کی بیع تو اس پر میں اطلاع نہیں پا سکا. پر وجہ فی ظاہر، اور وجہ اس میں ظاہر ہے وہی بات جو اوپر گئی، جو چیز حرام ہے اس کا بیع بھی حرام ہے. اور صورت سے مراد جاندار کی صورت، ٹھیک ہے. وصیغھا، بیچنا بھی منع اور ڈھالنا بھی منع، بنانا بھی منع. ثواب ہو وصوغھا، واو سے نہ کہ یا سے، صوغھا. انتہا. حلبی نے کہا ورأیت فی بعض النسخ وصنعھا، صنعت سے، بالنون بین الصاد والعین المہملتین. صاد مہملہ اور عین مہملہ، اور مہملہ سے مراد کہ نہ اس پر نقطہ اور نہ اس پہ نقطہ، نہ ضاد نہ غین. تو صنعھا نون ہے بیچ میں،
اور اس کا معنی بنانا صنعت. والذی فی شرح البابانیہ صیغها کے بجائے صیغتها اس کا ڈھالنا. وفی القاموس صاغ اللہ فلانا صیغۃ حسنۃ اللہ نے اس کو بہت اچھا بنایا. خلقہ بہت اچھی خلقت دی. والشیء حیّأہ علی مثال المستقیم اور فلانا انسان کے لیے کہیں تو صیغۃ حسنہ یعنی خلقہ. ساقہ کا معنی خلقہ. اور اگر انسان کے علاوہ کسی اور چیز کو ساقہ کہیں تو خلقہ نہیں بلکہ حیّأ تیار کرنا. حیّأہ علی مثال المستقیم فانصاغ اس کو کسی مثال مستقیم پر جو مثال جو ہے نا بالکل سیدھی اور برابر ہے یعنی ایک تیار شدہ ڈھانچہ کوئی ہوتا ہے یا فرما ہوتا ہے یا فارمیٹ ہوتا ہے کوئی ایسا اس میں ڈال دینا اسی کے مطابق اور بناتے جانا. مثال مستقیم پر کسی کو تیار کرنا فنساغت وہ چیز ڈل گئی بن گئی. وہ سواغ وسائغ وسیاغ تو جو بنانے والا ہو تو اسے سواغ اور سیاغ دونوں کہتے ہیں. تو واو سے اور یا سے اور اس میں فاعل کے وزن پہ سائغن والسیاغت بالکسر ساتھ پہ کسرے کے ساتھ سیاغت. حرفتہ سیاغت حرفتہ یا کیا ہے یہ انتہا. سیاغہ جو ہے نا حرفہ کو کہتے ہیں ہے نا جو پیشہ ہوتا ہے کام دھندا ہوتا ہے بنانا کوئی چیز اس کو سیاغہ ڈھالنا بنانا پکانا. وظاہر قولی وسیاغ انہ جاء بِیاء العین اور یہ جو انہوں نے یہ یہاں پہ وہ سواغ وسائغ وسیاغ سیاغ جو کہا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ یہ عین کلمے کی یا کے ساتھ ہے نہ کہ واو کے ساتھ. سواغن عین کلمے میں واو ہے اور سیاغن یا سیاغن عین کلمے پہ یا ہے. تأمل. چلیے لما فیہ من الاعانت سونے اور دیگر دھاتوں چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگشتری پہننا یہ منع ہے تو اسے بیچنا اور ڈھالنا بھی منع ہے کیونکہ اس میں گناہ پر اعانت ہے. قال ابن شاہنہ الا ان المنع فی البیع مگر بیع کی ممانعت جو ہے اخف منه فی اللبس پہننے کی ممانعت سے ہلکی ہے کیونکہ اس میں اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں بیچنے میں. بندے نے سونے کی یا لوہے کی انگوٹھی بیچ دیا اور بیچا خریدنے والے نے خریدا اور اس کا مقصد پہننا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہو کہ جتنے مارکیٹ میں لوہے کی انگوٹھیاں ہوں سب جمع کر کے میں سب کو گلا کر کے کچھ ہتھیار بناؤں گا تاکہ مارکیٹ سے لوہے کی انگوٹھی ختم ہو جائے. ایسی گنجائش ہے کہ نہیں ایسی؟ وہ حرام پر اعانت نہیں ہے بلکہ اچھے کام پر اعانت ہے. لیکن یہ سب شاذ باتیں ہے نا یہ سب شاذ ہے کہ کوئی اس لیے خریدیں گے لوگ پہننے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ منع ہے. یہ اور بات ہے کہ پہننے کی ممانعت کے مقابل بیچنے کی ممانعت کم ہے. اس یمکن الانتفاع دیکھیے وہ بات کہہ دی اس لیے کہ اس سے انتفاع ممکن ہے فی غیر ذالک کسی اور کام میں پہننے کے علاوہ کسی ایک اور کام میں انتفاع کسی اور عام کام میں وہ لے لے گا یہ ممکن ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یمکن سبقہ و تغیر حیاتھا اس کو ڈھال کر کے لوہا بنا دے کچھ اور بنا دے حیات بدل دے انگشتری نہ رہنے دے. قولو وکل ما ادا ہر وہ چیز جو ناجائز کی طرف مودی ہو وہ بھی ناجائز یتأمل فیہ اس پہ تأمل کرنا پڑے گا. ہر وہ چیز نہیں کیونکہ ہمارے ائمہ کرام کا قول ہے بجواز بیع العصیر من الخمار کہ خمار یعنی شراب بنانے والے عصیر کی بیع جائز ہے. ایک کا شیرہ جو ہے انگور کا جو شیرہ ہے وہ خمار کو بیچنا جائز ہے
جب تک انگور ہے یا انگور کا شیرہ ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، اور اس کو پھر خمر بنا دے گا تو حرام میں ناپاک ہے۔ جو خمر بنانے والا ہے عصیر خرید کر کے وہ خمر بنائے گا، پھر بیچے گا تو خمر بنائے گا تو بنانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، پینا بھی حرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا شرم بلالی میں ہے۔ ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ خمار کو عصیر بیچنا جائز ہے، حالانکہ جب خمار کو بیچ رہے ہیں تو بنائے گا کیا؟ شراب بنائے گا۔ یہ عصیر بیچنا مؤدی الحرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر بھی یہ بیچنا جائز ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے کیسے کہا؟ تو جو چیز مؤدی الحرام ہو وہ بھی حرام ہو، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ جو حرام کام کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، اور جس چیز کو بیچ رہے ہیں عین اسی سے اگر حرام کام ہو تو حرام ہو، وہ چیز جب بدل گئی ہے تو پھر کچھ اور ہو گئی ہے۔ عصیر حرام نہیں، حلال ہے۔ ويمكن الفرق بما ياتي من ان المعصيه لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره، اور یہاں پر فرق کر سکتے ہیں کہ معصیت عین عصیر سے قائم نہیں ہوتی بلکہ تغیر کے بعد ہو۔ یہاں انگشتری اگر بیچیں گے لوہے کی تو اسی سے معصیت ہوگی، وہاں پہ عصیر حلال ہے، پاک ہے، عصیر کو بیچ دیا تو حلال کام تو کیا۔ عصیر جب پاک ہے، مال ہے، تو مال مباح کو بیچنا جائز ہے، اس کے بعد جب بدل دیا اس نے خمر بنا دیا تو ناجائز چیز ہوئی، تو اس کے اصل سے معصیت قائم نہیں ہوتی عصیر سے۔ خمر جب بن جائے تو وہ معصیت اس کے پینے والا، بیچنے والا۔ اور یہاں انگشتری جو لوہے کی ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کا پہننا حرام، تو اسی سے معصیت قائم ہوگی، یہ فرق ہو سکتا ہے۔ چلیے فرع، ایک فرع کیا کر کے ایک اضافی بات، لا باس بان يتخذ خاتم حدید قد لوى عليه فضة والبس بفضة حتى لا يرى، کوئی حرج نہیں ہے کہ لوہے کی انگوٹھی، ایسی لوہے کی انگوٹھی لی جائے جس پر چاندی کا خول چڑھا دیا جائے، چاندی کا پترا اس پہ لگا دیا گیا، موڑ دیا گیا، چاندی کا خول چڑھا دیا جائے، اتنا کہ وہ لوہا نظر ہی نہ آئے، لا یرا۔ چاندی کا پانی نہیں، پانی کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ ملمساتی جو کرتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں، کیونکہ مستحلق ہے نا، وہ اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، وہ جرم نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اگر پترا لگا دیا اس پہ، اس کا جرم ہو جس کو الگ کر سکیں، وہ تو چپکا دیا، اس کا اعتبار ہے، تو اوپر والے کا اعتبار ہے۔ اندر لوہا ہے اور اوپر کیا ہے؟ چاندی کا خول ہے، تو وہ جائز ہے، تاتار خانیہ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ چاندی کی انگوٹھی 1 مثقال سے کم، اس میں سونا جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں حل مسمار الذهب، مگر سونے کی سلائی یہ استعمال کرنا اس کے نگینے میں، یعنی نگینہ پتھر کا ہو، اس میں جو ہے وہ سلائی ڈال دی سونے کی، یہ جائز ہے۔ یرید بالمسمار، یرید بالمسمار لیحفظ بالفص، اس سے مراد وہ کیل ہے جس سے کہ نگینے کی حفاظت ہو۔ اب نگینہ ایسے ہی لگا کے سیٹ کر دیا ہے تو وہ نکل جائے گا، تو کیل ڈال کر کے اندر اس کے پیندے میں چپکا دیا سونے کی کیل، تاکہ نگینہ نکلے نہیں۔ تاتار خانیہ میں ہے، لأنه تابع، کیونکہ یہ کیل جو ہے یہ تابع کالعلم فی الثوب فلا یعد لابسا له، جیسے کہ کپڑوں میں ریشم کا بیان آیا تھا ابھی، 4 انگل سے کم جو ہے وہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، اتنا ہی اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، وہ تابع ہو کر کے، تو یہاں بھی تو تابع ہے، سونے کی انگوٹھی جائز ہے، تابع ہے۔ جیسے کہ کپڑے کا نقش و نگار تابع ہوتا ہے، ویسے یہاں پر سونے کی کیل بھی کیا ہو گئی؟ فلا یعد لابسا له، تو اب وہ کیل جو لگی ہے یہ بندہ اس کیل کا پہننے والا نہیں مانا جاتا۔ ہدایہ وفی شرحها للعینی، ہدایہ کی شرح علامہ عینی نے جو بنایا کے نام سے کی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ کیل فصار کالمستحلق ہے، تو یہ گویا کہ مستحلق اسی میں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اعتبار مستحلق کا کیا اعتبار؟ او کالاسنان المتخذہ من الذهب على حوالی خاتم الفضہ،
یا ان دندانوں کی طرح ہے جو سونے کے بنائے جاتے ہیں چاندی کی انگوٹھی کے اردا گرد جو ہے نا وہ اب وہ بناتے ہوں گے، ہم نے تو نہیں دیکھا، انگوٹھیاں بھی بہت طرح کی ہوتی ہوں گی، تو چاندی کی انگوٹھی بنائی اور اس کے حلقے میں ارد گرد دندانہ نکال دیا سونے کا، تو وہ بھی تابع ہو گیا، بہت باریک سا۔ فإن الناس يجوزون من غیر نکیر ويلبسون تلك الخواتم، لوگ اس کو بلا نکیر جائز سمجھتے ہیں اور اس طرح کی انگوٹھیاں پہنتے بھی ہیں، تو یہ بھی تابع ہو گئی، ایسا سونا جو ہے سونے کا دندانہ۔ طحطاوی نے کہا ولم ارى من ذکر جواز الدائرة العليا من الذهب، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ ذکر کیا ہو کہ انگشتری کے اوپر جس میں نگینہ ہوتا ہے وہ دائرہ، اوپری دائرہ جو ہے وہ سونے کا جائز ہے، سونے کا اوپر دائرہ جس میں نگینہ فٹ ہوتا ہے وہ سونے کا جائز ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ لوگوں نے فقہاء نے کیا ذکر کیا ہے، الا المسمار ہے نا، جو کیل سونے کی ہے وہ لگا دیں، وہ تابع ہو جاتی ہے۔ بل ذکرہم حل المسمار فیہ یقتضی حرمت غیرہ، بلکہ فقہا کا اس میں اوپری حصے میں نگینے میں کیل کے حلت کا ذکر متقاضی ہے کہ اس کیل کے علاوہ کچھ اور وہاں پر سونے کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ کیل وہ اگر گرد کا گرد لگا دیں گے تو وہ بھی مقصود ہو جائے گا تابع ہونے کے بجائے۔ اقول علامہ شامی کہتے ہیں مقتضی تعلیل مار جوازہا، اوپر جو تعلیل گزری ہے وہ جواز چاہتی ہے۔ کون سی تعلیل؟ یعنی وہ تابع ہونے والی تعلیل، اس کا پہننے والا نہیں مانا جاتا۔ اوپر تعلیل گزری لأنہ تابع کالعلم فی الثوب فلا یعد لابسا لہ، تو کیل کا پہننے والا نہیں مانا جاتا، تو اوپر جو دائرہ ہے اس کا بھی پہننا تو یہ ہے نا، گرد گرد جب تک جاتی نہیں چیز پہننا نہیں کہتے، وہ چیز لگی بھی ہے تو پہننا کیسے؟ علامہ شامی یہ کہ تعلیل مار جو پہلے تعلیل گزر چکی وہ جواز کی مقتضی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یمکن دخولہ فی الفضة ایضا، کہ اس کو چاندی میں داخل کر لے مانا جائے، اس کو چاندی میں داخل، اب چاندی میں داخل کا کیا مطلب؟ چاندی میں داخل کا مطلب یہ کہ نیچے جو حلقہ پورا ہے وہ چاندی کا ہے اور یہ اوپر کا دائرہ سونے کا ہے، تو اس کو چاندی میں داخل مان کر کے چاندی کا تابع بنا دیں۔ تأمل قولہ فی حجر الفص، یہ مسمار یعنی کیل کس میں لگائیں؟ نگینے میں، اے ثقبہ یعنی اس میں اس کے سوراخ میں، نگینے کے سوراخ میں، ہدایہ۔ ومقتضى انه بتقدیم الجیم علی الحاء وهي روایت وفی اخرى بالعکس، ایک کسی میں جو ہے حجر ہے، کسی میں جوہر ہے، کسی میں کیا ہے؟ ہاں، تو حجر کا تو پتھر ہو گیا مانا، نگینے کے پتھر میں، اور جوہر ہے تو اس کا مانا ہاں، جوہر کا مانا سوراخ ہوتا ہے، اس کا تقاضا ہے بے تقدیم الجیم، جب اس کا معنی ہدایہ نے ثقب کہا ہے تو حجر نہیں ہو سکتا بلکہ جوہر ہوا، ہا پر جو ہے جیم کی تقدیر کے ساتھ پہلے جیم پھر ہا، جوہر ایک روایت ہے، اور پھر اخرى اور دوسری بات کہ بالعکس ہے، پہلے ہا پھر جیم۔ جی قال فی المغرب وہی الصواب، یہ دوسری والی روایت کے بارے میں کہا کہ یہ ثواب ہے، صحیح کون ہے؟ حجر، لأن الجحر جحر الضب والحیہ اب الیربوع، کیونکہ جوہر تو بل کو بولتے ہیں،
بل جو ہے چوہے کی بل جو، تو وہ ضب اور حیا اور یربوع کی ہوتی ہے، وہ ایک جانور ہوتا ہے نا، سانپوں کی بل ہے. اسی طرح یربوع کٹکٹار جو چوہے کی طرح جانور ہوتا ہے یربوع، وہ بھی اسی اندر رہتے ہیں. وہ غیر العائقین ہونا، اور یہ جوہر جو بل ہے، انگشتری میں بل کہاں سے آ گئی؟ اس لیے حجر جو ہے وہ غیر العائقین ہونا یہ معتبر نہیں، مناسب نہیں ہے. بولو وَيَجْعَلُهُ اے الفصا، نگینہ کدھر رکھے؟ لبطن کفہ، بخلاف النسوان، عورتوں کے برخلاف، لأنہ تزین فی حقہن، اس لیے کہ یہ نگینہ جو ہے عورتوں کے حق میں زینت ہے، تو زینت کا چھپانا ان کے لیے، زینت اوپر رہے، ہمارے حق میں زینت نہ بن جائے، اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نیچے رکھنا ہے. ہدایہ. اب یہ کون کرتا کون ہے؟ یہ چیز بھی ہے، اس کا مطلب جائز ہے کہ ادھر کریں ادھر بھی کریں. ہدایہ. قولہ فی یدہ الیسریٰ، اور یہ کہا کہ انگشتری پہنے کس میں؟ بائیں ہاتھ میں. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي خِنْصِرِهَا دُونَ سَائِرِ أَصَابِعِهِ وَدُونَ الْيُمْنَى، چاہیے یہ کہ انگوٹھی پہنے کس میں؟ خنصر میں. خنصر جو نا بالکل چھمولیا، ہاں، نہ کہ تمام انگلیوں میں، نہ داہنے میں ذخیرہ. قولو فیجب التحرز عنہ، یہ شیعوں والی بات تھی کہ شیعوں سے کا شعار ہے تو تحرز لازم ہو جائے گا. کوستانی کی عبارت محیط سے یہ کہ جازا ان یجعلہ فی الیمنی، کہ داہنے ہاتھ میں پہننا بھی جائز ہے، مگر یہ کہ یہ شعار الروافظ ہے جی. اور اسی طرح کی عبارت جو ہے نا ذخیرہ میں تأمل. قولو ولعل کان وبانا، ہو سکتا ہے کہ یہ شعار رہا ہو، اے کانا ذالک من شعار فی الزمن السابق، جی سابقہ زمانے میں کبھی شعار رہا ہو. ثم انفصل، پھر یہ سلسلہ منفصل ہوا، ختم ہو گیا ان زمانے میں. فلا جناح عنہ کیف مکان، تو جس میں بھی چاہیں جو بھی صورت ہو منع نہیں کریں گے، دائنے میں پہنے بائیں میں پہنے. غایت البیان میں قد سوى الفقیہ ابو اللیث فی شرح جامع الصغیر بین الیمین والیسار، فقیہ ابو اللیث نے تو یمین و یسار کو برابر قرار دیا جی، دائنے میں پہنے یا وهو الحق، لأنه قد اختلفت الروایات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، بہت مختلف روایتیں ہیں دائنے میں پہننا بائیں میں تو بائیں میں تو دونوں جائز. بعض لوگوں کا یہ کہنا انه فی الیمین من علامات اہل بغی لیس بشیء، یہ بھی کچھ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ باغیوں کی علامت ہے دائنے میں پہننا. کبھی سب رہا ہوگا یہ معاملہ، ہم تو سننے میں پہلی بار آ رہا ہے یہ سب ہے کہ باغی لوگ جو ہے دائنے ہاتھ میں پہنتے ہیں. لیس بشیء لأن النقل الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفی ذلک، حضور کریم علیہ السلام سے جو حدیث پاک مروی ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے، دائنے ہاتھ میں بھی پہننے کی جب کا جواز ہے. وہ تمام فی، اور پوری بحث اسی میں ملے گی، یعنی شرح جامع صغیر میں. اس پر ہاں نگینہ لگائے، نگ لگوائے، یا پھر یہ کہ اس پر مہر کے لیے کچھ نام کندہ کرائے، تو نام اپنا کندہ کرائے یا اللہ تعالیٰ کا. فلو نقشہ اسمہ تعالیٰ اور اسم نبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم استحب ان یجعل الفصہ فی کمہ اذا دخل الخلاء، تو اگر اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ کندہ کرا دیا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو مستحب ہے کہ نگ جو ہے نا آستین کے اندر ڈال لے جب قضاء حاجت کے لیے جائے، کیونکہ نام رہے گا، ذکر ہے، نام ہے، مقدس نام ہے، تو بیت الخلاء میں لے جانا منع ہوا نا، تو آستین کے اندر وہ ڈال لے، آستین سے ڈھک لے مثال کے طور پہ. وَأَن يَجْعَلَهُ فِي يَمِينِهِ إِذَا اسْتَنْجَىٰ، بائیں ہاتھ میں اگر پہنے تو استنجا کرتے وقت کیا کرے؟ دائنے ہاتھ میں انگلی ڈال، دائنے ہاتھ کی انگلی میں وہ انگلی پہن لے. کوستانی میں قول لا تمثال انسان، انسان کی تصویر نہ بنائے اس پہ. التمثال بالفتح، التمثال، تو تاکہ فتح کے ساتھ اگر ہے تو تمثیل مراد ہے، اور کسرے کے ساتھ ہے تو تصویر مراد ہے. تو تمثال یہ تمثیل ہو گیا، یہ انسان جیسا، پرندے جیسا نہ بنائے، انسان جیسا نہ بنائے. اور اگر تاکہ کسرے کے ساتھ ہے تو تمثال کا معنی
جو ہے نا وہ، ہاں ہاں، شبیہ جو ہے وہ تصویر، بالکل صورت قاموس. قول و طیر لحرمت تصویر ذی الروح، ذی الروح کی تصویر حرام ہونے کی وجہ سے. لكنه سبق في مكروهات الصلاة أن نقش غیر المستبین الذي لا يبصر من بعد لا يضر. لیکن مکروہات الصلاۃ میں یہ بات گزر چکی کہ ایسی تصویر کا نقش جو ظاہر نہ ہو، تصویر ایسی ہے جو اس کے اعضاء ظاہر نہیں ہو رہے، دکھ نہیں رہے، الذي لا يبصر، جو نظر نہ آئے دور سے، اس کا نقش کندہ کرانے میں کوئی حرج نہیں. لا يضر، جو تصویر اعضاء کی تفصیل ظاہری نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقت نقش فی خاتم سمی دانیال نبوۃ بین یدیہا، وقد نقش نبوۃ بین یدیہا صغیر ترضعہ، وکان فی خاتم بعض السلف ذبابتان فلیراجع تحتابی میں. دانیال سے مراد پتہ نہیں حضرت دانیال علیہ السلام ہے یا کون ہے. تو یہ لاکن کا کر کے استدراک کیا اس پر جو انہوں نے کہا کہ زیرو کی تصویر کندہ نہ کرائے، ہے نا. تو اس پر کہا کہ اگر چھوٹی تصویر ہو تو اس میں کیا حرج ہے. یہ تو پہلے آپ بتا چکے کہ نقصان دہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اعضاء کی تفصیل ظاہر نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی مروی ہے کہ دانیال کے خاتم میں مشتری میں شیرنی کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اس کا بچہ ہے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے. شیرنی اور شیر کا بچہ اس کو دودھ پلا رہی ہے. اور بعض اسلاف کے انگوٹھی میں دو مکھیوں کی تصویر بنی ہوئی، دو مکھیاں آپس میں. پل یو راجا، تو دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے کیوں ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی. جی. تو یہ ہے ان باحثین کا طریقہ کار کی جو بات چل رہی ہے اس کے خلاف کوئی بات آ گئی ہے تو چھوڑیں گے نہیں، بیان کر دیتے ہیں تاکہ محقق تحقیق کر سکے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جواز کا قول کرنے جا رہے ہیں. اقول علامہ شامی یہ دونوں باتیں پیش کر کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں الذی سبق انما هو عدم کراہت الصلاۃ. اور یہ کیونکہ علامہ طحطاوی نے لیکن نو کر کے کہا تھا، فلیراجع طاعت کہا نہیں انہوں نے، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ بات جو گزری ہے کہ مکروہات الصلاۃ میں کہ جو سیرو کی تصویر اعضاء کی تفصیل نظر نہ آئے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ نماز کی کراہت کا مسئلہ ہے، گندہ کرانے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ عدم و کراہت الصلاۃ بہا، ایسی تصویر سے نماز مکروہ نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے. لا فی نقشہا، اس کے نقش میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے. ایسا نقش، ایسی تصویر کہیں رکھی ہے اور اعضاء کی تفصیل نظر نہیں آ رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہاں پہ نماز آپ پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ ایسا گندہ کرانا بھی ٹھیک ہے. ول کلام ہونا فی فعل نقش، اور یہاں پر کام جو ہے نقش کرانے میں، گندہ کرانے میں بات ہو رہی ہے، گندہ کرانا جائز ہے کہ نہیں. تاتار خانیہ میں فقی کہتے ہیں لو کان علی خاتم فضة تماثیل لا یکرہ، کہ چاندی کی انگشتری میں اگر کچھ تصویریں ہوں تو مکروہ نہیں ہے. ولیس کتماثیل فی الثياب فی الوجود بانه صغیر. یہ تاتار خانیہ کے حوالے سے کہہ دیا. اور یہ کپڑوں میں جو تصویریں ہوتی ہیں اس کی طرح نہیں، بیوت میں، گھروں میں جو پردے وردے لگے ہوئے ہیں، لأنه صغیر، کیونکہ انگشتری میں جو تصویر ہوگی وہ چھوٹی ہوگی، اور پردوں پہ جو تصویریں لگی ہوں گی نا وہ منع ہے کیونکہ وہ بڑی اعضاء کی تفصیل نظر آتی ہے. وروی عن ابی ہریرہ انہ کان علی خاتم ذبابتان، کہ ان کی انگوٹھی میں دو مکھیوں کی تصویر بنی ہوئی تھی. تأمل. یہ دو روایت اور آ گئی ہے.
اور سب پہ تأمل کہہ دیا انہوں نے. اب تأمل کر کے ہم کیا اس کی تعویل کریں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس کے جواز کا قول نہیں کیا جائے گا. قولوا ولا محمد الرسول اللہ، یہ محل نصب میں ہے، کیونکہ بتایا نا اوپر کہ یہ نقش نہ کرائے، تو محمد الرسول اللہ یہ تو پورا جملہ ہے. نقش کرائے اپنا نام یا اللہ تعالیٰ کا نام، نہ کہ انسان کی تصویر یا پرندے کی تصویر، نہ محمد الرسول اللہ، تو محل نصب میں ہوا. ٹھیک ہے، عطفاً علی تمثال، تمثال پر عطف ہو کر. وذالک لأنہ نقش خاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا، نہیں لأنہ نقش خاتم، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ یہ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کا نقش تھا کہ اس پہ کندھا تھا. اپنی انگوٹھی کو ان کی انگوٹھی سے ذرا الگ رکھنا چاہیے. اور وہ سرکار کی جو انگوٹھی تھی، کانا ثلاثۃ استرن کل کلمۃ سطر، 3 سطروں میں تھی، 3 سطر، اور ہر سطر میں ایک کلمہ محمد الرسول اللہ. محمد نیچے، رسول ایسے بیچ میں، اوپر اللہ، ہے نا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب کہا گیا کہ وہ آپ خط بھیجنا چاہ رہے ہیں روم، ایران، دوسرا یمن، تبع اور نجاشی، سب کو، یہ لوگ جو نا بغیر مہر کے خط پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے مہر بتا دی، مہر بنواؤ، تو بنوائی گئی. تو مہر پہ نام ہونا چاہیے. تو حضور کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لاؤ اس پر محمد نہیں، اس پہ اللہ لکھ کے لاؤ، اس پہ اللہ کندھا کراؤ. تو انہوں نے محمد رسول اللہ کندھا کرا دیا. ابو بکر صدیق نے، تو اس طرح سے کہ اللہ سب سے اوپر ہے اور رسول بیچ میں، محمد نیچے. تو اسی سے پتہ چلا کہ عربی میں تحریر تو دائیں سے، ہاں دائیں سے بائیں جاتی ہے، لیکن اگر اوپر نیچے جائے تو نیچے سے اوپر جائے گی، اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر. محمد رسول اللہ، تو حضور نے قبول فرما لیا. محمد الرسول اللہ یہ حضور کریم علیہ السلام کی انگوٹھی. اس کے بارے میں اس دن گزرا کہ ان کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر کے پاس آئی، پھر عمر کے پاس، پھر عثمان کے پاس، پھر بیر میں گم ہو گئی، تو وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا، تب تک چل رہا ہے. تو حضور کریم علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو نقش ہے اس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ. 3 سطریں تھیں، ہر سطر میں ایک کلمہ. ٹھیک ہے، ہر کلمہ ایک سطر میں. وقت نہا علیہ الصلوۃ والسلام ان ينقش احد علیہ، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ کوئی بھی ان ينقش احد علیہ، کہ کوئی بھی اس پر نقش بنائے، کیونکہ یہ تو حضور کریم علیہ السلام کے خاص مہر ہے نا. کوئی بھی مہر لگائے گا تو وہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا کہ وہ بھی خط حضور کی طرف سے ہو گیا. کما رواہ فی الشمائل اے اعلی ہیئتی او مثل نقشی، اسی ہیئت پر کوئی کندھا کرائے یا اس کے نقش کی مثل کندھا کرائے. تو وہ نقش و خاتم ابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو مہر یا انگشتری تھی اس پہ کیا کندھا تھا؟ نعم القادر اللہ، سب سے بہترین قدرت والا اللہ ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر جو نقش تھا وہ کیا ہے؟ کفا بالموت واعظا، موت ہے نا بہترین نصیحت کرنے والی ہے، یا موت ہی کی نصیحت کافی ہے. ہاں کفا بالموتی نصیحت، ہاں واعظا، واعظ چاہیے تو سب سے بڑھ کے واعظ کون ہے؟ موت کو یاد رکھو، سب سمجھ میں آتا ہے. کوئی نواز و نصیحت کی ضرورت. کتنے بہترین بہترین جو ہے نا ان لوگوں کے. چھوٹا سا لکھنا ہے تو اسی میں لکھ دیا نعم القادر اللہ کفا بالموت واعظا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ لتصبرن او لتندمن، صبر کرو ورنہ نادم ہوگے.
ہے کیا کرو؟ ہر حال صبر کرو ورنہ ندامت اٹھانی پڑے گی. یہ بھی 3 کلمے والا تصویر نہ ہوگا، 3 سطروں میں انہوں نے کر لیا ہوگا. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی انگشتری میں کیا نقش تھا؟ الملک للہ. سبحان اللہ، ساری شہنشاہیت اللہ کے لیے. اور امام ابو حنیفہ کی انگشتری میں کیا تھا؟ قل الخیر والا فاسکت. بولو تو صحیح بات بولو، ورنہ چپ رہو. یہ ان کی عقل و دانائی ہے. اور امام ابو یوسف کی انگشتری میں کیا تھا؟ من عامل برأیہ فقد ندم. ابھی تھوڑا سا جملہ بڑھتا جا رہا ہے، نیچے آتا جا رہا ہے، الفاظ بڑھ گئے. من عامل برأیہ فقد ندم، جو اپنی رائے پر عمل کرے گا وہ نادم ہوگا. امام محمد کی انگشتری پہ تھا من صبر ظفر، صبر کیا تو کامیاب ہوگا. ہم لوگ کیا بنوائیں؟ ہم لوگ کیا بنوائیں؟ سب تو لے لیا ان لوگوں نے، انہی میں سے کسی کاپی کر لیتے ہیں. بن جائے کہ انگوٹھی اب من جدہ وجدہ. ٹھیک. تو یہ لوگ جو ہے نا اتنے بڑے بڑے اکابر جو ہیں، ان کو موقع ملا تو ان لوگوں نے بھی. اچھا، یہ الگ الگ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی پہچان لوگ جان جائیں گے، یہ ان کی مہر ہے، یہ ہے نا، ان کی مہر ہے یہ. یہ سب کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ کوہستانی نے کوہستان سے لکھا، حوالے سے نقل کیا. قولو ولا یزید علی مسقال، انگوٹھی 1 مسقال سے زائد نہیں ہونا چاہیے. وقیل لا یبلغ بالمسقال، مسقال بھی نہیں ہونا چاہیے، مسقال سے کم، ذخیرہ. اقول وَيُؤَيِّدُهُ نص الحدیث السابق من قول علیہ الصلوۃ والسلام ولا تتمه مسقالا، 1 مسقال پوری نہ کرنا، حدیث پاک میں فرمایا تھا. قولو. اچھا چلیے اب دیکھیے متن میں انگوٹھی کا بیان پورا تو آ گیا. متن میں کہتے ہیں وَتَرْكُ التَّخَتُّمِ لِغَيْرِ السُّلطان وَالْقَاضِی افضل، یعنی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مسنون ہے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن ان کے علاوہ دوسروں کے لیے ترک تختم جو ہے وہ افضل ہے. افضل کیا ہے؟ غیر سلطان اور غیر قاضی اور اس کے علاوہ جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو، ذی حاجت نہیں، جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو، متولی، جیسے متولی اوقاف ہو تو اوقاف پر کی آمدنی اور اس کے مال میں تصرف کے لیے مہر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نا. امیر کوئی بھی ہو، کوئی بھی متولی ہو کسی چیز کا، اس کو ضرورت پڑتی ہے. تو جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے اس کے لیے سنت ہے، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے سنت نہیں ہے، جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل کہنے سے مطلب یہ ہوا کہ جائز ہے. افضل یہ کہ نہ کرے. ہو سکتا ہے افضل اس وجہ سے کہ ایک طرح سے مشابہت زینت سے ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ افضل اس وجہ سے کہ کیا لا یعنی چیز میں جو مقصد ہی کوئی نہیں ہے، انگوٹھی کا مہر لگانا مقصود ہے، وہ مقصد ہی نہیں تو کیوں پہننا، کیوں اپنے اوپر بوجھ لادنا. چلیے ولا یشد منہ کیا ہے؟ المتحرک بذهب بل فضة. چلیے یہاں سے دیکھیں پہلے کیا کہہ رہے ہیں. وترک التختم افضل کہا نا، اشارہ الی ان التختم سنۃ لمن یحتاج الیہ، یہ کہہ کر کے اشارہ اس طرف کیا کہ تختم یعنی انگوٹھی پہننا یہ سنت ہے اس کے لیے جو مہر لگانے کی طرف ضرور محتاج ہے، مہر لگانے کا یعنی جس کو مہر لگانا ہوتی ہے نا. کما فی الاختیار قال القحطانی وفی الکرمانی نحل حلوانی بعض تلامذتہ عنہ، اپنے بعض تلامذہ کو منع کیا. وقال اذا صرت قاضیا فتقتم، جب قاضی بن جانا تب انگوٹھی پہننا، ابھی کیا کرو گے بھائی. اور بستان میں بعض تعوین سے لا یتختم الا ثلاثۃ، کہ 3 ہی طرح کے لوگ جو ہے نا انگوٹھی پہنتے، امیر او کاتب او احمق. ایک امیر جو حکم چلاتا ہے،
امیر جو ہے وہ کیا حکم چلاتا ہے، یا کاتب جو منشی ہوتا ہے لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد مہر وہی لگائے گا نا، او احمق یا پھر بیوقوف، یعنی بلا وجہ میں لگائے ہوئے، کوئی کام ہی نہیں ہے بلا وجہ پہننے میں. وظاہر، اب جو پہننے والے لوگ وہ سمجھے مت سمجھے کہ احمق ہے. سبھی لوگ پہن رہے تو پہن رہے، بڑے بڑے لوگ پہنتے ہیں. تو اب جو ہے یہ زمانہ ہے کہ لوگ تعویذ کے لیے پہنتے ہیں، ہے نا؟ اور حدیث پاک میں وہ عقیق پہننے کے بارے میں کہا کہ اس میں برکت ہے، تو عقیق کی برکت کے لیے پہنتے ہیں اور جائز ہے تو پہنتے ہیں. وظاہر انہ یکرہ لغیر ذی الحاجہ، اس عبارت کا کہ ظاہر سے یہ معلوم ہوا کہ غیر ذی الحاجہ کے لیے مکروہ ہے. یہ جو ابھی عبارت آ گئی نا کوہستانی نے نقل کی، دونوں عبارت دیکھ لیجئے کہ امام حلوانی نے اپنے تلامذہ کو منع کیا اور فرمایا کہ قاضی بننا تو پہننا ہے، اور بعض تابعین نے کہا کہ تین ہی طرح کے لوگ، عامر، امیر اور کاتب، تو اس کے علاوہ کوئی اور ہے وہ احمق ہوا. احمق ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو کراہت، اس سے کراہت مستفاد ہے غیر ذی الحاجت کے لیے. لیکن قول المصنف افضل، لیکن مصنف نے جو لفظ افضل کہا، کل ہدایہ وغیرہ، جیسے ہدایہ اور دیگر کتابوں میں افضل لکھا ہے کہ ترک تختم افضل ہے، ناپسندیدہ یا مکروہ نہیں، یا نہیں، وہ ترک تختم جو ہے اس کو مستحب کہہ دیں یا پھر یہ کہ اولا کہہ دیں، تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ اس کا جانب مخالف جو ہے نا وہ مکروہ ہو. افضل کہا اس کا مطلب اس کا جانب مخالف جائز ہے. تو قول مصنف نے یہاں پر افضل کہا، جیسے ہدایہ وغیرہ نے کہا، تو یہ قول یفید الجواز، دوسرے لوگوں کے لیے بھی انگوٹھی پہننے کے جواز کا فائدہ دیتا ہے. وعبر فی الدرر باولا وفی الاصلاح باحب، اور ترک تختم کو درر میں اولا کہا اور اصلاح الایضاح میں احب کہا. ٹھیک، تو اولا جب کہیں گے تو اس کا جانب مخالف جو ہے نا وہ خلاف اولا ہوتا ہے، اور خلاف اولا مقروء تنزیہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے. احب پسندیدہ، جس کا مطلب اس کا جانب خلاف ہوگا جو، اور ناپسندیدہ وہ بھی مقروء تنزیہ. فن نہیں تنزیل تنزیہ، تو ایسی صورت میں جو ممانعت کیسی ہوگی، تنزیہ. ٹھیک ہے. تاتار خانیہ میں بستان کے حوالے سے کہ کرہ باب الناسی اتخاذ الخاتم الا لذی سلطان واجازہ عامۃ اہل العلم، کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ ذی سلطان، سلطنت اور حکومت والے، اقتدار والے کے علاوہ کے لیے انگوٹھی اختیار کرنا، انگوٹھی پہننا یہ ناپسند قرار دیا. لیکن فرماتے اجاز وہ عام علماء کرام نے اجازت دی ہے. بعض نے ناپسند کیا لیکن عام لوگوں نے اجازت دی ہے. اور یہاں پر جواز ہی راجح ہے، کیونکہ یہاں پہ بتایا کہ مصنف کے قول نے افضل کہہ کر کے جواز کی تائید کر دی ہے. وعن یونس بن ابی اسحاق قال رأيت قیس بن ابی حازم وعبد الرحمن بن الاسود والشعبی وغیرهم یتختمون فی یسارهم ولیس لهم سلطان. ان تینوں بزرگوں کو ہم نے انگوٹھی پہنے دیکھا ہم نے. یونس ابن ابی اسحاق نے کہا کہ قیس ابن ابو حازم کو، عبد الرحمن ابن اسود کو، امام عامر شعبی تابعین میں اور بھی لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ کیا کرتے دیکھا، یتختمون، یہ لوگ کیا کرتے تھے، انگوٹھی پہنتے تھے اپنے بائیں ہاتھ میں، حالانکہ ان کے پاس کوئی حکومت اور امارت نہیں تھی، وہ امیر، متولی اور والی، گورنر یا عامل نہیں تھے، وہ علماء تھے، یہ لوگ محدثین تھے، فقہاء تھے. وَلِأَنَّ السُّلْطَانَ يَلْبَسُ لِلزِّينَةِ وَالْحَاجَةِ الْخَتْمَ وَغَيْرِهِ فِي حَاجَةِ الزِّينَةِ وَالْخَتْمِ. اس جملے کو دیکھنا پڑے گا، لگتا ہے مجھے کہ یہ یوں ہے، وَلِأَنَّ السُّلْطَانَ يَلْبَسُ لِلزِّينَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الْخَتْمِ، یہاں پر جملہ مکمل ہوا.
اس کے بعد وغیرہ ہی نہیں بلکہ وغیرہ فی حاجت زینت والختم سوا. اور یہ کیا جملہ ہے؟ وَلِأَنَّ السلطان زینت والحاجت ختم حاجت زینت. چلیے پھر کہیں لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ لأن السلطان وغیرہ، تو سلطان جو ہے وغیرہ جو ہے یہ عطف ہے سلطان پر، وغیرہ لفظ سوا جو خبر ہے وہ لگتا ہے کہ انہا پہ مشبہ بالفعل، اور سلطان اور غیر جو ہے یہ عطف معطوف مل کے اس کا اسم و سوا خبر، پھر یلبسو سب صفت ہو جائے گی، ورنہ پھر سلطان اسم اور یلبسو یہ اس کی خبر، اور غیرہ دوسرا جملہ ہو گیا، معطوف عطف ہو گیا. چلیے ہر کیف، اس لیے کہ سلطان یہ تینوں حضرات کو ہم نے دیکھا کہ یہ یونس ابن ابی اسحاق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سلطان تو تھے نہیں، امیر تو تھے نہیں، بائیں ہاتھ میں گشتری پہنتے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ سلطان زینت کے لیے پہنے اور حاجت الی الختم کے لیے پہنے، یعنی مہر لگانے کی ضرورت جو ہے اس کے لیے سلطان پہنتا ہے. اسی طرح سے اور لوگ بھی سلطان کی طرح، اور لوگ بھی حاجت زینت اور ختم، زینت کی ضرورت ان کو بھی ہے اور مہر لگانے کی ضرورت اور لوگوں کو بھی پڑ سکتی ہے، اپنا اپنا خط بھیجنے کے لیے کہ ہم کو ہم اپنی تحریر جو ہے اجازت وغیرہ میں، شہادت اور اجازت تک گواہی، اور گواہی تحریر لیٹر دے دیا ہے، یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ اذا تداینتم بدین الی مجرم مسمى فاکتبوہ، تو لین دین میں بھی تحریر لکھو، گواہی میں تحریر لکھو، یا کوئی مصالحت ہو گئی تو اس کا صلح نامہ لکھو یا وعدہ، اس میں بھی کوئی بھی تحریر تیار کرے اس میں مہر کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر سلطان ہی کیوں، زینت اور ختم جو ہے اور لوگ بھی برابر، فجاز لغیری تو سلطان کے لیے جائز تو باقی لوگوں کے لیے جائز، وہ بھی ناقصو، یہ بات صحیح ہو گئی. تو اس سے سمجھ میں یہ آیا نا کہ جناب جس کو ضرورت ہو مہر لگانے کی ضرورت ہو، وہ بھی ناخذ فهو اختیار للجواز. اب یہاں پر زینت کو بھی کہہ دیا، حاجت الختم کو پہلے کہا تھا، اور یہاں زینت کو بھی لائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جن کو مہر لگانے کی ضرورت ہے، تو جو لوگ یہاں قاضی ہے، متولی ہے، ناظر ہے، امیر ہے، گورنر ہے، عامل ہے، منشی ہے اور مفتی ہے، فتویٰ لکھنا ہے تو اس کو مہر کے بغیر کون مانتا ہے. اسی طرح سے لین دین میں کوئی لیٹر تیار کرنا، ڈاکومنٹ تیار کرنا، دستاویز، اس میں مہر لگانے کی ضرورت. اور زینت، تو زینت کی کا حق اگر بادشاہ کو ہے، علماء کو ہے، تو عام لوگوں کو بھی ہے. اس میں تو مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مہر لگانے کی ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے سب لوگ خوبصورتی کے لیے پہنے ہیں تو عام لوگ بھی پہن سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو ہے جد الممتار میں زینت کا کی تشریح میں جمال کیا، بیان کیا. زینت کا مطلب جمال، کیونکہ زینت تو مردوں کے لیے حرام ہے، حالانکہ زینت کا ذکر آتا ہے مردوں کے لیے بھی، اس سے مراد جمال. اور زینت و جمال میں یہ فرق کیا کہ زینت جو ہے عورتیں کرتی ہیں، یعنی وہ جس میں جو نہیں ہے وہ دکھانا، یہ کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو نہیں ہے وہ دکھانا، تو اپنے آپ کو زیادہ زیورات اور یہ وہ سب چہرہ اور سب نہ بنا کر
اور جمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصل پوزیشن ہے وہ ظاہر کرنا. بال بکھرے ہوئے ہیں تو ایسا بنایا اللہ نے تو بال خوب اچھی طرح سے جھاڑو، سیٹ کرو ایک دم بال، داڑھی شریف کے، چہرے کا سر کا بال بھی ٹھیک ٹھاک رکھو، سرما لگاؤ، موچ ترش بال ہو، اچھے لگو، کپڑا ٹھیک ٹھاک پہنو، چمڑا چمڑا نہیں، گندا گندا نہیں. گندگی کو دور کرو، خرابی کو دور کرو، جو تمہارے سراپا میں خرابی آ گئی ہے نا، بال الجھے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے، کپڑا خراب ہوتا پڑا ہوا، سب صحیح کرو، فریش صاف ستھرا کپڑا پہنو، اچھا اچھا کپڑا پہنو، یہ جمال ہے. اور اس کے اوپر لیپا پوتی. حضرت نے جملہ استعمال کیا کہ زینت جو ہے ذاتی طور پر کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مانتا ہے، اور جمال جو ہے نا یہ وقار کا نتیجہ ہے کہ آدمی جو ہے نا باوقار نظر آئے. تو زینت سے مراد وہی وقار ہے، جمال ہے. تو لالی پاؤڈر لگانا، آج کل تو پاکستانی علماء لالی وغیرہ لگاتے ہیں، نیل پالش بھی لگائیں گے وہ لوگ. کتنے لوگ لالی لگاتے ہیں نا، دیکھو لالی ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے ان کو. ابھی تک چوڑی سے تو اجتناب کیا ہے، لیکن دیکھیں تو یہ زینت جو ہے سب کے بارے میں بات آ گئی. تو یہاں پر اس قدر بات کرنی ضروری ہو گئی کہ سلطان زینت و حاجت کے لیے پہنتا ہے، تو غیر لوگ بھی تو زینت و حاجت کا حق حاصل ہے، غیروں کو بھی اور لوگوں کو. وہ بھی ناقض انتہا وہ اختیار الجواز، تو یہ عبارت بھی جواز کو اختیار کرتی ہے، کما ہوا قول العامہ، جیسے کہ عام فقہاء کرام اس کو اختیار کرتے ہیں. ولا ينافي ان ترکہ اولی لغیر ذی حاجت، اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اس کا چھوڑنا غیر ذی حاجت کے لیے اولا بہتر ہے. تو جناب ہر چیز وہ بہتر ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ففہم و مقتضا ہو، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ انہ لا یکرہ لقصد زینت والختم، زینت کے لیے، آرائش کے لیے یعنی جمال کے لیے، اور ختم مہر کے لیے مکروہ نہیں ہے. واما لقصد زینت فقط مرہ، اور صرف زینت کے لیے تو اس کے بارے میں بات گزر چکی، یعنی اوپر بتایا کہ مردوں کی زینت جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. فتدبر قولوا وذی حاجت الیہ، سلطان اور قاضی، متن میں کہا تھا سلطان اور قاضی، تو علامہ حسکفی نے اس کی شرح میں کہا کہ اور بھی کوئی جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ غیروں کے لیے، اس کے علاوہ کے لیے ترک تختم جو ہے وہ کیا ہے، افضل ہے. جیسے متولی، تو جس کو ضرورت ہے وہ اس کو تو ٹھیک ہے، جیسے متولی. تو منہ الغفار میں کہا کہ وظاہر و کلام انہ لا خصوصیت لہما، کہ صرف قاضی اور سلطان ہی کی خصوصیت نہیں ہے مہر میں، جس کو بھی مہر لگانے کی، میں نے تو ایک لسٹ دے دی آپ کو، کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ظاہر و کلام انہ لا خصوصیت لہما اے للسلطان والقاضی بل الحکم فی کل ذی حاجت کذالک، بلکہ ہر وہ جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے سب کا حکم ایسا ہی ہے. فلو قیلا، تو اگر یوں کہا جاتا وَتَرْكُهُ لِغَيْرِ ذِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ افضل، جو تنویر الابصار میں وَتَرْكُ التَّقَدُّمْ لغیر السلطان والقاضی کہا، اس کے بجائے یوں کہتے وَتَرْكُهُ لِغَيْرِ ذِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ افضل، تو زیادہ بہتر ہوتا نا. تو وَتَرْكُهُ فلو قیلا کا جواب آگے آ رہا ہے کانا عام فائدتاً نیچے. تو اگر یوں کہتے کہ وَتَرْكُهُ لغیر ذی حاجت الیہ افضل لیدخل فیہ المباشر ومتولی الاوقاف وغیرہما ممن یحتاج الختم لضبط المال، تاکہ کون کون داخل ہو جاتا، مباشر، متولی اوقاف، اور بھی لوگ جن کو مہر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے مال کے ضبط اور حفظ کے لیے، مال کا حساب انتظام کے لیے، حساب کتاب رہے، انتظام ٹھیک ٹھاک رہے، تو ان کو ضرورت رہتی ہے کہ وہ مہر لگائیں. مباشر جو یہ کام کارندہ ہے جو کرتا ہے، متولی تو آرڈر دیتا رہتا ہے، کارندہ وہ مہر لگائے گا، منشی یا کوئی بھی کارندہ مباشر. تو اگر وترکہ لغیر ذی حاجت الیہ کہتے وترکہ لغیر ذی حاجت الیہ افضل کانا عام فائدتاً، تو اس کا فائدہ زیادہ عام ہوتا، کما لا یخفی. انتہا. چلیے یہیں پر روکتے ہیں.